السلام علیکم دوستو، میں ہوں اعجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل۔ عمران خان کہتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کی مسلط کردہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ مہنگائی سمیت کوئی بھی مسئلہ ان کے قابو میں نہیں۔ وہ نہ صرف خود امپورٹڈ ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی امپورٹڈ ہے۔ وہ اشاروں پر چل رہے ہیں۔ انہیں سازشوں کی سہولت کاری کا انعام اقتدار کی صورت ملا ہے، لہٰذا وہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرا کر بھی ابھی تک دباؤ میں ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ فوری الیکشن کرا کے جان چھڑائیں۔ میں نہ پہلے دباؤ میں تھا نہ اب دباؤ میں آؤں گا، اور میں نے بتا دیا تھا اگر اقتدار سے نکلا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ نہ چین سے بیٹھوں گا نہ ہی بیٹھنے دوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے حکومتی حربوں کے باوجود نئے انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوامی رابطہ مہم کے لیے بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ملکی نظام کی بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ جبکہ حکومتی موقف ہے کہ ہم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں۔ ہم نے سوچ سمجھ کر آئین کے مطابق سیاست کی بجائے ریاست کی فکر کی ہے۔ اس لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جمہوری اقتدار کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان اور ان کے حواری قومی اداروں اور آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر کر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت دباؤ میں آ جائے گی تو یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اس لیے وہ اور ان کے کارندے تمام قومی اداروں کی رٹ کو چیلنج کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ چند دن میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ دراصل غلط فہمی کا شکار تھے۔ ادارے آزاد ہیں، عدالتیں بھی کسی دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہیں۔ حکومت عدالتوں کا احترام کرتی ہے اور ماضی کے جعلی مقدمات کا سامنا بھی کر رہی ہے۔ جو آئین شکنی کریں گے خود بھگتے گا۔ الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ۔ ایف آئی اے کے نوٹسز پر جوابی نوٹس۔ آئی جی اور ججز کو دھمکیاں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان نفسیاتی، ذہنی اور اخلاقی دباؤ میں ہیں، ورنہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی ایسے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، حادثاتی وزیر اعظم اقتدار سنبھال نہیں سکتا اور اقتدار چھن جانے سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہم اتحادی حکومت ہیں۔ وسیع تر اجتماعی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے چیلنج سمجھ کر حکومت سنبھالی ہے۔ ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ جو حکومتی رٹ نہیں مانے گا، سزا اور ٹھہرے گا۔ کوئی سیاسی مقدمہ نہ بنا رہے ہیں نہ ہی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن آئین پاکستان کی خلاف سرگرمی کی اجازت کسی کو دے سکتے نہیں۔ ہماری نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ہم نے عمرانی حکومت کی طرح کسی پر زبردستی منشیات ڈالی اور نہ ہی کیس بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کوئی شخص آئین اور قانون سے بالا تر نہیں۔
حکومتی اداروں کو اپنی ریٹ قائم کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی قومی اداروں کو نشانہ بنا کر جمہوریت اور مملکت کو کمزور نہ کرے۔ عمران خان صرف ساڑھے تین سال کے اقتدار میں ہوس کھو بیٹھا ہے۔ انہیں اقتدار کے نشے نے پاگل کر دیا ہے۔ عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کسی طرح بھی آئین سے بالاتر نہیں۔ آصف زرداری نے الزام لگایا کہ عمران خان بظاہر پاکستانی ہے، اس کا ایجنڈا پاکستان کے ہر قومی ادارے اور نظام کو تباہ کرنا ہے۔ اس کی غیر ذمہ دارانہ تقاریر نے نئی نسل میں بگاڑ پیدا کیا۔ میڈیا کو برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا، صحافیوں پر مقدمات بنائے، ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جس سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے، پھر آزاد صحافت کے نام پر اپنے چند کار خاص کے ساتھ دھواں دھار خطابات کرتے ہیں۔ عدلیہ کا گھٹنا، ناجائز مقدمات بنانا، کرسیات دانوں اور مخالفین کو قید میں ڈالا، پھر بھی آزادی رائے اور انصاف کی بات کرتے نہیں تھکتے۔ ایسی صورتحال میں سیاست کھیلنے کے بجائے چاروں صوبوں میں بارشوں اور سیلابوں سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کی سب کو فکر ہونی چاہیے، لیکن سب اپنے اپنے حال میں مست ہیں اور عمران خان بدمست ہیں۔ ان کی دھمکی ہے کہ کوئی انہیں گرفتار کر کے دکھائے، لہٰذا حکومت اداروں کو اپنی ریٹ قائم کر کے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا ہوگا، ورنہ بدمست ہاتھی کی طرح ایک شخص اداروں اور قانون کو روند کر تہس نہس کر دے گا۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جب گرفتاری کی خبر پھیلتی ہے، بنی گالہ اور اس کے گرد و نواح میں کھلاڑیوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ فرخ حبیب فیصل آباد اور مراد سعید علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے بسیں بھر کر پہنچ جاتی ہیں۔ عمران خان بھی احتیاط برتتے ہوئے بنی گالہ سے غائب رہتے ہیں، لیکن اس ساری حکمت عملی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر نہیں، افواہ تھی، کیونکہ پولیس نے بنی گالہ جانے سے پہلے راستے کی ناکہ بندی کر لی تھی۔ سابق وزیر اعظم سب لوگوں کے لیے قانون کی یکساں فراہمی کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں، لیکن خود کو عدالت اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قبل از گرفتاری کی ضمانت کے لیے بھی عدالت جانا پسند نہیں کیا۔ برکیف توہین عدالت کیس میں انہیں 31 اگست کو انہیں طلبی کا شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے۔ عدالت کی سوچ بھی یہی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا کلام و بیان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بیانات سے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ لوگ خود اپنا انصاف شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معاملات حکومت اور عمران خان کے حوالے سے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان بفر سیٹ نہیں کا مطلب ہے کہ تصادم۔ توقعات یہی ہیں کہ عمران خان عدالت سے معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ محض لاڈلا نہیں، ضدی بچہ بھی ہے، اور ایسے ضدی کہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر مرتبہ من مرضی کا سودا کرنے کا عادی ہے۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ عدالت میں معافی مانگیں گے،
نہیں تو توہین سے 6 ماہ قید کی سزا ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے مستقبل کے خطرات کی بدولت وہ اپنی منفرد صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے یو ٹرن لے جائیں، کیونکہ اس کے بعد اور کس لیے وضاحتیں کرنی ہی نہیں آتیں، بلکہ وہ اپنے موقف کا پرچار بھی سوشل میڈیا کی مدد سے خوب ہلکا، بہت خوب انداز میں کرنا جانتے ہیں۔ انہیں بات کرتے کرتے اسلامی ٹچ دینے کا فن بھی آتا ہے، کرتے کرتے اسلامی ٹچ دینے کا فن۔ تاہم ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ موجودہ حالت اور جارحانہ بیانات سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں نے انہیں دباؤ میں ڈال رکھا ہے۔ اسی رپورٹ پر وزیر داخلہ اور اتحادی جماعتیں ان کی گرفتاری کے لیے فیصلے کے بعد بھی صرف افواہ سے انہیں ون ڈے میچ کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب خالصتاً پاکستانی صادق و امین سابق وزیر اعظم کی سوشل میڈیا کے سرما بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جٹ کا پتھر شہباز گل مخالفین پر روندہ پھیرتے پھیرتے خود رندہ پھروا بیٹھا۔ اب تو ایف آئی اے نے اسلام آباد کے صحافیوں کی موجودگی میں پارلیمنٹ لارجز سے اپنے مطلب کا مواد بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ کراچی سے جمیل فاروقی کو بھی ظالموں نے سرکاری مہمان بنا کر ایسی خاطر تواضع کر دی ہے کہ بڑے بڑوں پر لرزاں طاری ہے۔ دنیا کے مقبول لیڈر عمران خان پر امپورٹڈ حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا تو اقوام متحدہ نے نوٹس لے کر انسانی حقوق پر زور دیا کہ غیر جانبدارانہ قانونی کارروائی کی جائے۔ امریکہ بہادر جن سے اچھے تعلقات کے لیے عدنان اسد لابنگ کر رہے ہیں، اس نے پھر یہ کہا کہ دامن چھڑا لیا کہ ہم دنیا میں جمہوری اصولوں کے حامی ہیں۔ معاملہ پاکستان عدالتی ہے، اس لیے ہم غیر جانبدار ہیں، یعنی امریکہ بہادر بھی جانور بن گیا۔ برکیف کتنی بے حسی ہے کہ اقوام متحدہ ایک مقدمے پر تو ہل گئی، بھارت کے ظلم و بربریت کے شکار کشمیریوں اور اسرائیلی نشانے پر بے گناہ فلسطینیوں کے خوف پر بے حسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح معاشی بحران، بارش و سیلاب کی آفت زدہ صورتحال پر پاکستانی سیاستدان صرف اپنی سیاست بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، حکومتی اتحادی حالات کی نزاکت میں حکومت پر دباؤ کا رونا رو رہے ہیں اور کپتان کے حمایتی عمران خان پر دباؤ کا اویلا، لیکن کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں کہ حقیقی دباؤ کا شکار پاکستان اور پاکستانی عوام ہے، جس کے معاشی حالات میں نہ بہتری آ رہی ہے اور نہ ہی مہنگائی کم ہونے کا کوئی بہانہ نظر آ رہا ہے۔ سالانہ بجٹ بجلی بل، گیس بل، پیٹرول اور اشیاء ضروریہ کی مہنگائی ستم ڈھا رہی ہے کہ اب ضمنی بجٹ نے بھی گلا دبانے کا پیغام دے دیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں، اس لیے کہ اکثریت کا عہد نہ صرف اس دھرتی ماں سے ہے بلکہ سب کی پہچان یہی پاکستان ہے۔ سیاست دانوں کو صرف
اپنے دباؤ کی فکر لاحق ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر عوامی دباؤ کا سیلاب آ گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، لیکن یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دباؤ میں کون ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اور آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ اور یہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نیو ہوں اس میں، اور آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔